آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 14 سورہ ہجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدين قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ابلیس کیا ہوا؟ ملائکہ کے سوا ایک دوسری مخلوق تھا۔ ملائکہ ایک دوسری مخلوق تھے اور ابلیس دوسری مخلوق تھا۔ وہ ناری تھا اور فرشتے نوری تھے۔ ناری آگ تھا اور نوری روشنی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مخلوق ملائکہ جو ہیں وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے جس کو کہا جائے ابلیس، وہ ناری یعنی آگ سے بنا ہوا ہے۔ بچوں کو خاص کر ان کو یاد کروائیں، ان کو بتائیں یہ بات۔ اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں، تو یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسری مخلوق ہے، وہ ناری ہے، اور فرشتے جو ہے نوری تھے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور جو بھی حکم ملتا تھا وہ کر لیتے تھے، اور اس نے انکار کیا۔ اب دیکھیں، میں ابھی سوچ رہی ہوں اس بات کو کہ فرشتے کبھی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور ابلیس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور انسان دونوں کام کرتا ہے، کبھی بات مانتا ہے اور کبھی نہیں مانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب کا اسٹائل دیکھیں الگ الگ ہے۔ تو اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے؟ اور حکم کی نافرمانی، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم انہیں ملتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اس نے انکار کیا، نافرمانی کی اس نے، لہذا یقیناً وہ فرشتہ نہیں تھا۔ جب انکار کیا فرشتے، مطلب ابلیس نے جب انکار کیا تو وہ فرشتہ نہیں تھا پھر وہ، کیونکہ فرشتوں کا تو کام ہی نہیں ہے کہ انکار کریں۔ قرآن نے خود فرمایا ہے کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا۔ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ کیا ہے؟ جن ہے، جنوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں، ہم لوگ اکثر کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ جن ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہمارے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، جن ہمیں سکھاتا پڑھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو ابلیس کون ہے؟ جن ہے، یعنی کہ، اور یہاں پر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ فلانا اللہ احمد کہا جا رہا ہے، یا حضر ہو، یا فلانا اللہ احمد، یعنی اللہ، حالانکہ احمد ان میں سے نہ تھا، وہ ان کے ساتھ ایک مکان میں رہتا تھا، یا اس کا کوئی سبب تھا، جیسے ایک مثال کے طور پہ رہا یہ سوال۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ، اس جب کہا، قَالَ رَبُّكَ، ہمارے رب نے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، سابق یعنی حکم صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا، لہذا ابلیس ان میں کیوں کر شامل ہوا؟ وہ سجدہ نہیں کرنے سے مراد کیوں، نامراد مطلب مردود کیوں ٹھہرایا گیا؟ وہ کہ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس لیے کہ اس نے انکار کیا۔ ماں باپ، اس کے میں قصے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم میں شامل تھا، یعنی قصے میں پتہ چل رہا ہے۔ اور سورہ اعراف میں جیسے کہ بتایا گیا ہے، فرمایا کہ تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ تعالیٰ پر اسے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے سجدے کرنے سے روکا؟ تو جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہ امر جو ہو جو فرشتوں کے لیے تھا، کیونکہ یہ تو ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ سب اکٹھے رہتے تھے فرشتے کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا، لہٰذا یہ حکم اس کو شامل تھا، سب کے ساتھ اللہ نے سب کو کہا تھا کہ سجدہ کرو فرشتوں کو۔ تو یہ ممکن ہے کہ اسے الگ حکم ہوا ہو، مگر اس سے وہ مطلب حقارت ثابت کرنے کے لیے اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ دکھایا گیا ہو کہ اس موقع پر ملائکہ کا یہ فعل اطاعت تھا، یعنی ملائکہ جو ہے ان کا فعل کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اور ہم لوگوں کا فعل کیا ہے؟ ہمیں آپشن دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اختیار دے دیا اللہ نے کہ دیکھیں اب تم میری بات مانتے ہو یا تم ابلیس کی بات مانتے ہو۔
انہی دونوں میں سے کسی ایک کے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تم کس پارٹی کے لوگ ہو؟ تو حزب اللہ کے پارٹی کے ہو یا حزب الشیطان کے پارٹی کے ہو؟ ہم فوراً کہیں گے کہ جی ہم تو حزب اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کام کس کی طرح کرتے ہو؟ کام دونوں کی طرح کرتے ہیں، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور ابلیس کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اب کتنا برا لگ رہا ہے سننے میں، استغفر اللہ، آپ نے کیا بات کہہ دی کہ ہم ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیوں؟ شیطان ہمارے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے؟ اب شیطان بولتے ہیں تو یہ ٹھیک لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں پر یہ ہے۔ اچھا، ابلیس کی نافرمانی کا منشا کیا تھا؟ آیت نمبر 32 سے 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے ابلیس کی نافرمانی کا منشا، میم نون شین الف حمزہ۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا، جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی، کالی، بدبودار، گندی، گندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھو ذرا تکبر ہو گیا نا یہ والی بات، کہ آپ نے انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ تو کیسے پیدا ہوا ہے، وہ تو، میں تو کیا بات ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ شیطان جو کیا ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی مخلوق جو ہے تکبر اور غرور میں سجدہ اس نے نہیں کیا کہ میں مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ نہایت ہی گندی چیز سے پیدا ہوئی ہوئی۔ ابلیس نے انکار کا سبب بتلاتے ہوئے کہا، ذکر کیا، مگر اس نے جو ہے اسی پھوک سے تو وہ مٹی اور مکرم اور محترم ہوئی تھی۔ اچھا، اب کس پھوک سے ہم لوگ مکرم ہو گئے، محترم ہو گئے؟ ہم لوگ کیسے؟ جب ہمارے تو وہ دیکھا جائے تو ہم تو گندی مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی تو گندی نہیں تھی، بہرحال ایک جو کل میں نے پورا بتایا، ایک نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، اور پھر تمہیں گندی سڑی ہوئی، لیدار اور کنکھناتی ہوئی، بدبودار اور پتہ نہیں کیسی کیسی مٹی سے تم پیدا کیا گیا۔ لیکن اس میں جو اس کی جو پھر خصوصیت کیا تھی، خصوصیت تو بڑی زبردست تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی، تو اس میں اس وجہ سے ہمیں پھر ہم مٹی جو ہے مکرم اور محترم ہو گئی، کیونکہ وہی مٹی سے جو اللہ نے جمع کر کے جو گوندھا تھا اور اسے مطلب انسان بنایا، تو وہی مٹی مکرم اور محترم اور عزت دار ہو گئی۔ تو یہاں پر تکبر اور غرور جو سر بلند کر کے یہ ظاہر کیا کہ میں ایک عظیم مخلوق ہوں، اس نے جو شیطان نے، ابلیس نے، اس نے غرور اس کے اندر ہے، میری یہ شان یہ نہ ہے کہ میں اس مٹی کے مخلوق کو سجدہ کروں۔ تو یہ باتیں تو ہم لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے، لیکن آیت میں جب اللہ نے بتایا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر سے دوبارہ غور و خوض کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار اپنے مضامین کو گھما پھرا کر بہت ساری جگہ پر ایک بات کو بتاتے ہیں، کہیں پر کیسے، کہیں پر کیسے، کہیں پر کیسے، کہیں پر کیسے، تو اس لیے ہم نے پڑھیں گے تو ضروری، تو ہم سمجھیں گے ہاں یہ تو پتہ ہی کہ ابلیس ایسے ہے، یہ ہے وہ، لیکن آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ جنات تھا، جن تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہ اور وہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے پڑھائی۔ اچھا، اب انکار کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا ہیڈنگ ہے انکار کا نتیجہ۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کا ذکر جو ہے 34 سے 35 آیت میں بتایا گیا کہ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ کیوں نکل جا بھائی؟ کیونکہ تم مردود ہو، ٹھیک ہے؟ اور تم جو قیامت کے دن پر تم پر لعنت، قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہوگی، یعنی تم دنیا میں جب تک تم رہو گے، یعنی قیامت تک تم رہو گے، تو موت تم میں آئے گی نہیں، تم قیامت تک رہو گے، اس کے بعد تم قیامت دیکھو گے بھی کہ کیسی قیامت ہوگی، لیکن مومن بندے جو ہوں گے ہمارے، وہ قیامت سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو قیامت کس کے لیے ہوگی؟ سارے مشرکین لوگوں کے لیے ہوگا، جو کافرین کے لیے ہوگا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے ہوگا، گمراہوں کے لیے ہوگا۔ تو قیامت کے دن پر، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے، تیری نافرمانی اور غرور و تکبر کی یہی جزا ہے۔ جزا مطلب انعام ہوتا ہے نا، جزا ہے اور سزا ہے، سزا تو سزا ہو گئی، جزا کیا ہے؟ انعام اکرام، یعنی تمہارے لیے میں کیا کروں گا؟ تیری نافرمانی اور غرور تکبر کی تیری یہی جزا ہے، تمہیں کو یہی انعام ملے گا کہ تو جو ہے لعنت رہے گا پوری دنیا میں، جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے پر لعنت پھٹکار ہے میری اللہ کی۔ اور زمین پہ پہلا گناہ ابن آدم کا تھا، جس کا منشا حسد تھا۔ ابن آدم نے سب سے پہلے جو گناہ کیا، کیا گناہ کیا تھا؟ پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، پہلا گناہ ابن آدم کا تھا، جس کا منشا حسد تھا۔ بس، بس تمام گناہ، حسد کیا تھا؟ بہکایا کس نے تھا؟ اب آپ سوچیں گے کہ ابن آدم کا گناہ مطلب منشا حسد کہاں، انہوں نے کہاں حسد کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا، ابلیس کو غصہ آ رہا تھا کہ ان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے آدم سجدہ کروایا سارے فرشتوں سے، اور یہ اور وہ،
اور مجھے مردود قرار دے دیا، تو ہم کیوں اکیلے جائیں جہنم میں، ہم یہ آدم کو بھی لے کے جائیں گے اپنے ساتھ۔ تو انہوں نے پھلوں کے بارے میں اس نے جھانسا دیا کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اب وہاں سے اصل میں آدم علیہ السلام کی صرف ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، وہی چیز پوری آدم، ہم سب جو ان کی اولاد ہیں، ہم سب کے اندر وہی چیزیں آئیں گی جو جو اس دن انہوں نے ہوا تھا وہاں پر، جو آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری باتیں بتائی ہیں کہ میں نے پیدا کیا، پھر یہ کیا، پھر اس نے کھایا، پھر ہم نے توبہ استغفار کروایا، پھر میں نے اسے دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا ہمیں، وہ ساری چیزیں وہیں سے ہم سب کے اندر آ رہی ہیں۔ تو بس تمام گناہوں اور نافرمانوں کی جز یہ دونوں چیزیں تھی، کیا تھا؟ حسد۔ حسد ایک بہت بری چیز ہے۔ اب اس حسد کو ہم وہاں سے لے کر کے آج بھی دیکھیں کہ آج بھی وہی حسد کا، ہر گھر میں حسد 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 چل رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر سے حسد کی کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن حسد ہوتی سب کے اندر ہے، لیکن اس کو کوئی دبا لیتا ہے اور کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ تو حسد جیسے ہی ہمیں لگے کہ میں اس سے حسد کر رہی ہوں، فوراً سمجھ جائیے کہ یہ شیطان مردود کا کام ہے، جو اس نے بھی حسد کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، آج میں بھی اسی طرح حسد کر رہی ہوں، اور میں بھی جہنم میں نہ چلی جاؤں، کیونکہ حسد اللہ نے منع کیا کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی آیت ہے کہ حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، ٹو میں مت رہو، تجسس میں مت رہو، اور تانے مت دو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام ہم لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ تو تکبر اور حسد جو ہے نا، یہ چیزیں، دونوں چیزیں جو ہے، یہ ابلیس کی ایک مطلب شان تھی اس کی۔ چیزوں کو ہم لوگ جو ہے نا ہر وقت اپنے سامنے مارکر سے سمجھو، موٹا موٹا لکھ لیں کہ ہم نے تکبر اور ہم نے حسد نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں تکبر کر رہی ہوں یا نہیں، میں سمجھ رہی ہوں نہیں میں نے تو کبھی تکبر، لیکن میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ میں تکبر کرتی ہوں؟ تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو میں ایک دم پریشان ہوتی ہوں، میں نے کہا اچھا کس بات سے پتا چلا کہ میں تکبر کر رہی ہوں؟ بولا نہیں بس تھوڑا سا اسٹائل ایسے لگتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں گے میں اگر ایسا ہے تو اسی طرح آپ لوگ اور ہم لوگ، ہم سب لوگ دوسروں سے پوچھیں کہ کیا میرے اندر تکبر محسوس ہوتا ہے، کہ میں کسی بھی باتوں سے یا میرے کام سے یا میرے اسٹائل سے یا میرے رہن سہن سے تکبر نظر آ رہا ہو، یا میں حسد نظر آ رہا ہو؟ تو یہ ہمیں دوسرے بتائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو تو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن دوسرے ہماری خامیوں کو بتائیں گے، اور جب بتائیں تو بولے کہ آپ پوری بات بتا دیں، ہم آپ سے بالکل غصہ نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہوں گے، آپ ہمیں بتائیں گے آپ کو کس بات سے محسوس ہوا، تاکہ میں اپنی وہ گندگی کو، وہ خرابی کو ختم کر سکوں۔ تو یہ چیزیں بہت، مطلب یہ بہت دل گردے کا کام ہے نا، کہ اپنی برائی سننا یا اپنی غلطیوں کا احساس کوئی اور ہمیں دلاتا ہے، تو یہ بہت مشکل سے ہضم ہوتی ہے یہ چیز۔ لیکن ہمیں اگر آخرت کی فکر ہوگی تو ہم اس چیز کو اپنی یہیں پر صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے کینے اور شرارت کی ابتدا۔ کینے اور شرارت کی ابتدا کیا ہے؟ آیت نمبر 36 سے 38 تک میں فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ تو قیامت کے دن تک مہلت مانگی نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ مہلت دی جاتی ہے ایک وقت معلوم کے دن تک کے لیے، ایک وقت تک کے معلوم تک، یعنی قیامت تک کے ایک وقت تک کے لیے معلوم۔ اچھا، خالق کا ادب تو یہ تھا کہ ابلیس نادم ہو کر طلبگار مغفرت کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تکبر کر لیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اس طرح اللہ چاہتا تو پھر اس کو بھی سکھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پوری دنیا چلانی تھی اسی بیس کے اوپر ہی، جہاں تک میں سمجھتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ میں غلط بول رہی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس جو ہے نا، وہ کیا تھا، وہ بھی معافی مانگ سکتا تھا، اپنی غلطیوں کا نادم ہو سکتا تھا، مگر اس نے مہلت ندامت توبہ کے لیے نہیں مانگی۔ اس نے جو مہلت مانگی تھی وہ ندامت کے لیے نہیں مانگی تھی کہ مجھے آپ مہلت دیجیے کہ میں دنیا میں رہوں، میں لوگوں کے پاس جاؤں، توبہ کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، تو بلکہ آدم اور اس کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی پتہ چل رہا ہے اس کا کیا ارادہ تھا، کہ مجھے آپ دنیا میں بھیجیں تو صحیح، دیکھیں میں کیسے آدم کی اولادوں کو میں چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو کیسے جہنم میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ دیکھیے گا آپ، اس کے دل کے اندر جو ہے نا اس کا بدلہ لینے کا وہ تھا کہ یہ آدم ہے کیا کہ اس کو سب نے سجدہ کیا، اور انسان کو کیوں اللہ نے اتنا بڑا اور عظیم بنا دیا، اشرف بنا دیا، تو کیا کرنا ہے اس میں؟ اب میں جاتا ہوں انتقام لوں گا یہ پوری آدم کی اولاد سے۔
سب کے پاس میں انتقام لوں گا کہ جس کے سبب سے وہ مطلب وہاں سے نکالا گیا ہے. میں تو جا ہی رہا ہوں جہنم میں، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں بھی. جیسے ہوتا ہے نا، کسی قیدی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، جب گورنمنٹ وہ فیصلہ دیتی ہے، عدالت میں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سزا ہے، اور اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں پولیس والے سارے لوگ، تو کہتا میں چھوڑوں گا نہیں، آؤں گا تو بتاؤں گا تم لوگوں کو، چھوڑوں گا نہیں. تو اسی طرح اس نے فرشتے نے بھی کیا کیا. آپ مجھے دنیا میں چھوڑ دیں انسانوں کے پاس، میں جہاں مجھے ایسی طاقت دے دیں کہ میں یہاں وہاں 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 میں بھاگتا رہوں ہر جگہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے سائٹ پر ہوں گے، وہ ایسا کام نہیں کریں گے. اب اس کو تو انتقام لینا تھا آدم سے، کیونکہ آدم نے کھا لیا اور اس کو سب نے پھر سجدہ کیا سب لوگوں نے. وہ کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس کو، بلکہ اور دعا سکھا کر معافی منگوا دی، اور وہ کہانی ختم ہو گئی اس کی. تو اب میں کیا کروں گا، اولاد سے انتقام لینے کے لیے جس کے سبب سے وہ مطلب وہ ہوا تھا. اور وہ خدائی لعنت کا جو جوڑ آدم سے لگا رہا تھا، خدا کی لعنت جو پڑی تھی اس کو، تو آدم سے اس کا بدلہ لے رہا تھا، کہ بجائے اس کے کہ انسان معافی مانگ لے. اب جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے معافی سکھا دی تھی، تو یہ بھی معافی مانگ لیتا کہ اچھا تم نے معافی مانگی، چلو میں بھی یہی کہتا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. نہیں نا، وہ خدائی لعنت کا جوڑا آدم پر لگا رہا تھا، نہ کہ وہ اپنے تکبر اور نافرمانی کے ساتھ. یہ بھی اس کی دلا دلیری اور ڈھٹائی تھی، یہ بھی اس کی ایک بدتمیزی، ڈھٹائی اور دلیری. ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر آپ نے میرے ساتھ ایسے مطلب آپ نے مجھے دھتکار دیا، آپ نے مجھے لعنت کیا، اب ٹھیک ہے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ میں ابھی کیا کرتا ہوں آپ کے بندوں کے ساتھ. تو آپ سوچیں کہ اللہ اور جو ابلیس ہے، ان دونوں کا چل رہا آپس میں، چل رہا ہے ان لوگوں. اللہ ہی نے اس کو اختیار دیا، اللہ چاہے تو اس کو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھتے ابلیس کیسے گمراہ کرتا ہے. اب اس کی ہیڈنگ ہے یہ، دیکھتے ہیں کیا کریں. آیت نمبر 39 سے 40 میں کہا گیا، اس نے کہا اے میرے رب تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا، تو جواب میں نے ان کے لیے زمین میں مطلب سجاوٹ کر دوں گا. دنیا میں ان کو ایسی زبردست طریقے سے سجا سجا کے دکھاؤں گا نا، کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے ان کو دکھاؤں گا کہ بس، اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. دیکھیں اس نے پہلے ہی یہ ساری باتیں آیت نمبر 39 میں اللہ نے ہم سے کہہ دی کہ فرشتے شیطان نے یہ کہا ہے، میرے پیارے بندو تم لوگ اس کے جھانسے میں مت آنا. دیکھو یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کروں گا جا کے دنیا میں، تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات ساری، دونوں کا جو مکالمہ تھا ہمارے اور آپ کے لیے، قرآن کے اندر ثبت کر دیا. اب تم لوگ اس سے بچ کے رہنا. اس نے کیا کہا کہ جو ہے آپ میں جو ہوں گمراہ، اور یہ دنیا کو میں اتنا حسین خوبصورت بنا دوں گا، کبھی میوزک چلے گی، کبھی ٹک ٹاک چلے گا، کبھی گیم چلے گا، کبھی فٹ بال ٹیم آ رہی ہے، کبھی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے، ایسی دل لگی ہوگی. کیا اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر میوزک اتنی زور سے لگا دوں گا، ادھر فلمیں چلیں گی، ادھر میلاد، چلو اسلام کے نام پر ہی میں ان کو اسی سائڈ پہ لگا دوں گا. کوئی میلاد کرائے گا، کوئی قرآن خوانی کرائے گا، کوئی فاتحہ خوانی کرائے گا، کوئی اور کچھ کرے گا، کوئی اور کچھ کرے گا، وہ سمجھے گا کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرف سے نہیں آتے تم، اس طرف سے تم لوگوں کو لے کر آؤں گا. تو ہم انسانوں کو پتا تو سب کچھ ہو پیاری بہنوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بچتے کہاں کہاں سے ہیں. بچنا بہت مشکل ہے، وہ ہمیں ہر جگہ سے گمراہ کرے گا. اس نے کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ آپ کے بہت بڑے رحمان الرحیم ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں علم دے دیا کہ دیکھو ابلیس آئے گا تمہارے ساتھ، ایسے ایسے کرے گا، دنیا کو تمہارے لیے بہت خوبصورت بنا دے گا، حسین بنا دے گا، اور اسلام کے لپیٹتا ہوا آئے گا کہ آنکھوں کا پردہ کر لو، فلانا کر لو. یہ تو ویسی بھی شرعی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے ججازات، محموزات، خالازات کسی کے پاس جاؤ ہی نہیں، تو پھر تم کیا کرو گی بھائی؟ تم کیا دنیا میں کونے میں ایک کمرے میں دبک کے بیٹھی رہو گی اسٹور روم کے اندر؟ نہیں نہیں، اب ایسا تھوڑی ہے. نکلو نکلو باہر نکلو، مخلوط محفل میں چلو، گھومو پھرو بھائی، عیاشی کرو. اس دنیا تو تھوڑے دن کی ہے. کیا اس نے ہمیں زندگی کو خوبصورت نہیں بنا کے دکھایا؟ پھر وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیا انہوں نے جواب میں اس کے زمین میں زمین سجا دوں گا ان کے لیے، دنیا خوبصورت بنا دوں گا، اور سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. لیکن وہی والی بات ہے،
جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ فجر کی بھی نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ تہجد بھی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ 4 وقت کی بھی نہیں پڑھتے. تو کیا ہے؟ گمراہی تو کر رہے ہیں وہ. ہاں. اور پھر اس کے بارے میں دیکھیں نا، آیتیں کتنی زیادہ آتی ہیں ایسی سورہ طہ میں کہ جو لوگ میری آیت پر اندھے بنے ہوں گے تو ان کو قیامت کے دن میں اندھا اٹھاؤں گا. اے اللہ، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، آج آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ تم میری آیت پر اندھے بنے ہوئے تھے. تم نے کبھی میری آیتیں پڑھی تھی؟ یہ والی آیت پڑھی تھی کبھی تم نے؟ میری آیت پڑھی تھی؟ تم نے زندگی میں کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا؟ اور سمجھ کے تم نے کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ آج بھی آپ دیکھیں، گھر گھر کی یہی کہانی ہے. جو جوان بچے ہیں سارے، جو بچپن میں مولانا صاحب سے پڑھا دیا بس وہی پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. کسی کسی کو ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے. یہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص بندہ بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب کو مخلص بندہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کر دے آخرت میں، اور ہم یہ ابلیس کے پیچھے نہ پڑے. اللہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم اس کے لیے پناہ مانگتے ہیں. اللہ آپ سے پناہ، آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تیرے مخلص بندے جو ہوں گے. اس طرح ابلیس نے میدان معرکہ کی حد بندی کر دی. جو زمین ہے، زمین کے اندر کی حد معرکہ، یعنی ایک جو جنگ ہوگی میری اور ابلیس کے درمیان، اللہ اور ابلیس کے درمیان، اور بیچ میں ہم لوگ ہیں اس میں. اللہ کہتا ہے یہ مت کرو، ابلیس کہتا ہے یہ کر لو. بیچ میں ہم ہیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف دکھاتا ہے اور وہ ہمیں صراط جہنم کی طرف دکھاتا ہے. سیدھا راستہ تو خیر نہیں، جہنم کی طرف. وہ راستہ ہمیں جہنم کا دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. اور دکھاتے کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وحی ان پر نازل ہوتی ہے اور انہوں نے کر کے سارا کچھ دکھایا. تو ہم نے اپنے نبی کو تو بھولنا ہی نہیں ہے. ہم تو بھول گئے. ہم کون سی روزانہ حدیث کی پڑھتے ہیں، یا ہم نے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم کون سی سیرت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. یا ہماری دنیا میں آپ دیکھیں کتنے لوگ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں. گھر گھر میں کیا ہمارے سارے جوان بیٹے اگر 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں بچے، سب کے ہاتھوں میں سیرت پڑھا ہے ان لوگوں نے؟ کتنی پڑھے ہیں سیرت ان لوگوں نے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ ابلیس جو ہے میدان معرکے کی حد بندی کر دی ہے جو زمین میں، اور اپنے ہتھیاروں سے اس کو آسائش خوبصورتی میں اس کو مزمن کر دیا. یعنی کہ خوبصورتی اتنی دکھا دی ہے. اس کا ہتھیار کیا ہے شیطان کا؟ خوبصورتی. جس دن آپ کو، جیسے جمعرات کا دن ہوتا ہے نا، میں تو خوب چیک کرتی ہوں، جمعرات کا دن ہوئی، رات ہوئی، اور بس انسان بہکنا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر پھر جمعے کو بہت سارے وہ کام نہیں کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ اسی دن شیطان ایسے ایسے بہکا بہکا کے ہمیں کام دکھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. آج اچھا دن، کھانا بنا لو، آج ایسے کر لو، آج جمعہ کا دن ہے، آج فلانا. لیکن جو کام کرنے کا تھا وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. تو یہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور اس کا چہرہ خلاف واقعہ ظاہر کرتا ہے، اور اپنی خود ساختہ زینت کے ساتھ وہ جو ہے نا اپنی باتیں کر کے ارتکاب پر لوگوں کو ابھارتا ہے. اپنی خود ساختہ زینت کے ساتھ، ایسی ایسی زینت کے ساتھ ہم ایک چیز آئے گی سامنے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. کیا ہے؟ ہم لوگ ذرا سا موبائل اٹھاتے ہیں، ایک چیز دیکھنا تھا، کسی نے کوئی لنک بھیجا، اس کو کھولا تو کیا وہ تو رہ گیا کہیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چیزیں کھلتی چلی جاتی. تو کیا ہوا؟ بہت ہی زینت کے ساتھ وہ اس چیز کو دکھاتا ہے. انسان جس شر کا بھی ارتکاب کرتا ہے، کیا ہے؟ اس پر شیطان جو ہے چادر کو وہ چھپا لیتا ہے. بس انسان کو شیطان کا اسلحہ کا پورا پورا خیال رکھنا ہم لوگ کو لازم ہے. جب بھی انہیں کسی کام یا کسی چیز میں شیطانی چیزیں نظر آئے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جب بھی دلوں میں اس کی خواہش ہو تو وہ یاد کر لے کہ یہ ہمارے ازلی اور ابدی دشمن کا کارستانی کر رہا ہے. وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. ایسے کام اور چیز میں شیطانی جو ہے نا دخل ضرور ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ چاہے جتنا بھی پڑھ لیں، جتنی بھی ڈرنے والی آیتیں پڑھ لیں، لیکن ہم شیطان کا نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنا موبائل نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک فالتو فالتو چیزوں سے ہم، ایسی دجالی چیزیں آئی ہیں سامنے، ایسی دجالی چیزیں آئی ہیں سامنے. اتنا مشکل دور آ گیا ہے.
اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ ہی اس کی ذات حق کی عبادت اور ذکر میں انسان زیادہ مصروف رہے. ایک کلاس ہے، دوسری کلاس ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، گھر کا کام ساتھ ساتھ کریں، آپ ذکر اور اذکار بھی کریں. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم بیٹھ کے ٹی وی کھول کر کے آلتو فالتو خبریں سن رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ یہاں یہ ہو گیا، وہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ فٹ بال ہے کہ کھیل رہے ہیں، وہ اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ابھی جو ہم نے اپنا پڑھ کے سنایا ہے وہ اسی سب کا نتیجہ ہے. تو وہ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اس کے بچاؤ کی صورت کیا ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ اس کی ذات حق کی عبادت ذکر، کیونکہ اللہ تو مخلص بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے اس پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہمیں تسلی ہوئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم مخلص تو بن جائیں، اللہ کے عبد تو بن جائیں. اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اللہ کا خلوص بھی ہوگا، اللہ کا خلوص بھی ہوگا. بات دونوں طرف سے بنے گی. یعنی کہ اللہ تو آپ کو دینا چاہ رہا ہے، آپ لینے والے تو بنو. آپ لینے والے تو بنو. آپ لینے والے ہی نہیں بنتے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ ہمیں دے گا. اللہ جب ہدایت دے گا، یہ اللہ جب ہدایت دے گا. ارے کیا اللہ ہدایت؟ آپ اٹھیں تو صحیح، وضو کرنے کا ارادہ تو کریں، نماز کا ارادہ تو کریں، نیکی کا ارادہ تو کریں، صدقے کا ارادہ تو کریں، پھر اللہ آپ کے ساتھ آپ کا کرے گا نا. تو یہاں پر جب دونوں طرف سے بات بنے گی تب ہوگا. جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ اپنی رحمت اور محبت کے لیے اس کو خالص کر لے گا. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ اپنی رحمت اور محبت کے لیے پھر اس کو خالص کر لے گا. اب صبح سے شام اگر ایک بندہ جو ہے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دین کا کام ہے، یہ رپورٹ بنانی ہے، وہ کام کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ان سے ملنا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، ایسے کرنا، ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ حالانکہ مطلب یہ نہیں کہ ٹائم کا مطلب یہ کہ ہم گھر میں سب کام بھی ہو رہا ہے، ہمارا مہمانداری بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بیمار بھی پڑ رہے ہیں، اس میں ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دین کا کام اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا سر اٹھا ہی کا اٹھا رہتا ہے، ہر وقت وہ فارغ ہی رہتے ہیں گھر. بس وہی گھر کو سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں میرا کام ہے. کپڑے دھوتے رہو، پوچھے مارتے رہو، اور صفائیاں کرتے رہو، کوکنگ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے بھیجا. پتا نہیں میری باتوں سے آپ لوگ متفق ہوں گے کہ یا نہیں ہوں گے، لیکن میرا مطلب خالی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا تو سارا کام ہوتا رہے گا، لیکن دین کا کام کون کرے گا پھر؟ دین کا بھی کام ہوگا اور یہ بھی کام ہوگا. جن کو اپنے ٹائم کا خیال ہوتا ہے وہ اپنے کوئی وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. جب صبح فجر سے اٹھتے ہیں اس کے بعد ہی وہ کام میں لگ جاتے ہیں. سونے وونے کا سوال ختم ہو گیا، کب ہم دوبارہ سوئیں گے اور 10 بجے اٹھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس وہی تو وقت تھا کام کرنے کا، جس وقت خاموشی تھی، جس وقت آپ کا کام کا وقت تھا. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت و محبت کے لیے اس کو خالص کر لے گا. جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، ایسے ہی وہ مخلص بندے ہیں جو ابلیس کے دخل سے محفوظ رہ سکیں گے. ابلیس سے محفوظ رہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہی کرنا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا سارا وقت آپ کے جو ہے نا کسی مشن میں لگے رہیں کہ میں کسی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، کسی کی عیادت کرنا ہے، کوئی ایسی ادارے میں مجھے جا کے کوئی کام کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کا کچھ کرنا ہے، دین پھیلانا ہے، کسی کو تعلیم دینی ہو. صرف تعلیم ہی نہیں ہوتا ہے، جو تعلیم دے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے چاہے جیسے بھی سمجھ میں آئے، لیکن زمین میں گردش کریں، دین کے لیے گردش کریں. تبھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہم پر ہوگی، ورنہ ہمارے پاس ابلیس 24 گھنٹہ ہمارے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے اور کبھی کبھی وہ ہمیں ٹچ بھی کر لیتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں فوراً استغفار کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنا سارا وقت ضائع کر دیا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم، آیت نمبر 41 سے 42 میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ مجھ تک آتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. یہ سیدھا راستہ تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہا ہوں. ایک ٹیڑھا راستہ تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہا ہوں. اس ٹیڑھے راستے پہ جاؤ گے تو تمہارا راستہ ہی بدل جائے گا. جیسے ٹرین جب اپنی پٹری پر آتی ہے نا، تو ایک جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دو لائن الگ الگ ہو جاتی ہیں، آپ کو اس طرف جانا ہے یا آپ کو اس طرف جانا ہے. تو یہی ہے زندگی کا راستہ، یا آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے یا آپ کو دوسرے ٹریک پر چڑھنا ہے.
تو یہ آپ خود اس کے لیے اپنے آپ کو متعین کریں گی کہ مجھے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ ہر وقت تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ ایک انسان تھا، اس نے کہا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، ٹھیک ہے میں کام وام کوئی نہیں کروں گا، میں جنگل میں جا کے بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے 3 وقت کا کھانا دے ہی دے گا جب اللہ نے کہا ہے تو۔ وہ جا کر بیٹھا وہاں، ایک دن گزر گیا کوئی کھانا نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا کوئی کھانا نہیں آیا، اس کو بڑا غصہ آ رہا تھا، یہ کیسا اللہ ہے، ہم بھوکے بیٹھے ہوئے، اللہ تو کہتا ہے کہ میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے، وہ وہاں پر سو رہا تھا، وہ اٹھتا ہے اور اس سے جا کے ادھر ادھر گھوم پھر کے ایک ہرن کو شکار کر کے لے کر آتا ہے، اور وہ آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس سے گوشت کھاتا ہے اس کا سارا، اور پھر جو بچتا ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کے بے خبر ہو کے سو جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ اٹھ کے گیا تھا، محنت کی تھی تو لے کر آیا تو اس کو کھانا ملا، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ اوپر سے شاید کوئی میرے پر مننا سلوا اترے گا۔ تو اسے سبق ملا نا ہمیں، ایسے تو نہیں ہو جائے گی کوئی بھی چیز، تو سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، جب ہدایت ملے گی تو مل جائے گی، ایسے تو نہیں ہوتا بچے، اپنا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو سیدھا راستہ اللہ کی طرف سیدھا جاتا ہے۔ بلا شبہ تمہارے بندوں پر تیرا تسلط نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ اب فرض کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے ہیں، جو تبلیغ نہیں کرتے، وہ پھر اللہ کے بندے ویسے ہے ہی نہیں، پسندیدہ بندے ہی نہیں ہیں وہ۔ اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، مشرک بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں وہ پھر۔ جو اللہ کی آیات کو بھلا دیا وہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بولیں کہ کیوں، اللہ تو مجھے اولاد بھی دے رہا، مجھے بیٹے بھی دے رہا، مجھے اتنی مال بھی دے رہا، مجھے عزت بھی دے رہا، مجھے تو شہرت بھی دے رہا، اللہ تھوڑی مجھ سے ناراض؟ تو فرعون کو نہیں دیتا تھا اللہ؟ مشرکین کو نہیں دیتا تھا اللہ؟ آج بھرے ہوئے ہیں ساری دنیا میں لوگ، تو کیا اللہ ان کو نہیں دے رہا ہے؟ وہ تو سب سے ورلڈ مطلب بادشاہ بنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھا رہا ہے؟ فرعون نہیں ہے آج کے دور میں وہی لوگ تو فرعون ہے۔ تو یہاں پر کیا، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنا خالص بندہ بنا لے، دعا مانگا کرے رو رو کے تہجد میں کہ اللہ مجھے دنیا والوں کے چنگل میں نہ پھنسانا، اے اللہ مجھے یہ دنیا خوبصورت کر کے جو مجھے دکھائی جا رہی ہے اللہ مجھے بچا لیجیے گا۔ اللہ کے نبی کیوں کہتے تھے کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر لے، اللہ مجھے تھوڑوں میں ہی شامل کر لے، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے۔ حضرت عائشہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مسکینی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، مسکین جو ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کئی سال پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ جو مطلب تھوڑے سے میں قناعت کرتا ہے، ہر چیز کو، اپنے وقت کو بھی خیال رکھتا ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہ ہوگا سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں گے، جو راہ گم ہو گیا، ان کو قرآن چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ آج آپ پوچھیں نا، اپنے شوہروں سے پوچھیں یا اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آئینہ دیکھنے کی دعا تو بتا دیں، دودھ پینے کی دعا تو بتا دیں، ہیں؟ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے نماز کو میں بہت طرح سے دعائیں مانگی، کہ یہ بھی دعا مانگی اللہ نے کہ نبی نے یہ بھی کہی ہے پڑھنے کے لیے، وہ بھی کہی، لیکن ہم تو وہی ایک چند ایک اور لے کر رٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر بات سنیں، تو یہ ہے کہ ان گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں گے، میں ان سب کو کیا کروں گا۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت تو اسلام ہے، اس کو نوٹ کریں۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمیں کتاب، اللہ کی کتاب اور سنت اسلام ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ قرآن تو نہیں ہے، قرآن مطلب لا الہ الا اللہ کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ کتاب، سنت اور اسلام ہے، یہی وہ صراط ہے، یہی وہ قانون ہے، اور یہی وہ راہ حق ہے جس کو جو ہے ہدایت و ضلالت میں قانون اور فیصلہ کن قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس علیہ السلام کو جواب میں فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، خالص، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، نہ تیرا ان پر اثر ہوگا۔ حضرت عمر کو دیکھ کے کیوں شیطان ابلیس جو ہے راستہ بدل لیتا تھا؟
پتا تھا کہ بھائی یہ تو بڑے سخت مزاج کے آدمی ہے. سخت مزاج کا کیا مطلب ہے؟ دین کے معاملے میں سخت مزاج ہے. اب لوگ کہتے ہیں آپ کو غصہ بہت آتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں ایسی غصہ نہیں آتا ہے، مجھے دین کے کاموں کی وجہ سے غصہ آتا ہے. کہ دین کے کام جب اس طرح نہیں ہوتا ہے تو پھر غصہ آتا ہے. بس آپ سمجھ جائیں گے میں حضرت عمر ہوں. ہاں مجھے اس لیے غصہ آتا ہے، اور نہ تیرا ان پر اثر ہوگا. تو ان کے لیے تزئین کا کام بھی نہ کر سکے گا، تو ان پر اثر سے روکا. اور یہ تیرے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ہوں گے. ان کے دلوں میں اثر اندازی کے تیرے راستے سارے بند ہو چکے ہوں گے. کوئی بھی اثر نہیں کرے گا تمہارا کوئی بھی کام. تم اس کو اٹھانا چاہو گے، اللہ تعالیٰ آ کے صبح صبح اپنے نیک بندوں کو اٹھاتا ہے، باقاعدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی آپ کو پاؤں کی طرف سے ایسا لگتا ہے، کبھی آپ کے بستر ہل رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے کندھے پر کوئی لگتا ہے کہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کوئی آواز آئی تھی، کبھی ایک دم سے کچھ ہوتا ہے. سب کے پاس ہوگی دو چار باتیں جو اندازہ ہے اس چیز کا. تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جس پر حمایت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود اس کو جو ہے نا اس راستے کی طرف لے آتا ہے. اور ان کی آنکھیں اللہ پر لگی ہوتی ہیں، اور وہ فطرت الہیہ سے ہی راہ حق کو پا لیتے ہیں. فطرت سے ہی اللہ کو پا لیتے ہیں. یہ میری فطرت ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، انسان کو این فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے. اور پھر وہ اللہ سے جا ملیں گے انشاءاللہ. بس تیرا صرف کس پر چلے گا؟ گمراہوں پر چلے گا. تیرا اختیار کس پر چلے گا؟ گمراہوں پر. گمراہوں پر. یہ یاد رکھیے گا. گم ہو گیا، ہمارے راستے گم ہو گئے، پتہ نہیں میں کہاں بھٹک گئی، میں کدھر چلی گئی، صراط مستقیم پر تو ہوں ہی نہیں. جو تیرے بہکائے میں آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر اسی طریقے سے اس سے وہ کرے گا، حساب لے گا. شیطان صرف ان کو قابو میں کرے گا جو نیکیوں کی جماعت سے الگ ہوں گے. شیطان کیا کرتا ہے؟ قابو میں کرتا ہے، نیکیوں کے جماعتوں کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے ان کو. نیک لوگوں سے ان کو الگ کر دیتا ہے. گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ کا دماغ چلتا ہے ان کا، غلط باتیں سوچتے ہیں، دیندار لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں. جی یہ انفاق ہے تو کیا ہے تو کیوں ہے، پتہ نہیں کوئی کھا لیتا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کیا کر لیتا ہوگا. بھائی کریں آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں. جا کے زیادہ آپ کو شیطان کی آپ باتیں کہہ رہی ہیں، آپ اپنی باتیں تو نہیں کہہ رہی ہیں. تو ہمیں مطلب ان کے اوپر بھروسہ بھی تو نہیں ہے نا. تو بھروسہ کس پہ کریں گے آپ پھر؟ جب دین والوں پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کس پر کریں گے؟ تو یہاں پر پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ کرتا ہے کیا ہے، جو نیکیوں کی جماعت سے الگ ہو گئے. ان کو بھیڑ یا صرف بھیڑیا یا بکری، جو نیکی کی جماعت سے یعنی جو نیک گروہ سے نکل جاتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، بھیڑ جو ہے، بھیڑیا جو ہے اس کو چک لیتا ہے. ساری بھیڑ جو ہے نا ایک ساتھ چل رہے ہیں، بہت سارے، 2000، 1000، 500. ایک ایک بھیڑ جو ہے نا کنارے ہو گیا، ایک سائڈ پہ جا رہا ہے. اب بھیڑیا جو بہت دیر سے بیٹھا تھا کہ کہیں سے مجھے موقع ملے تو میں ان کو کھاؤں، لیکن یہ سارے ایک جتھا ہیں. تو وہ جب ایک الگ ہوا تو اس نے اس کو جا کے جھپٹا مار لیا. تو پھر یہ کیا ہے، جب ہم ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے ایک وزن ہو جاتا ہے. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں، ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جیسے، یا جھاڑو کے تنکے ہیں. ایک ایک تنکے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مٹھا بن جاتا ہے. اسی طرح اس نے بتایا تھا نا کہ ایک والد جو تھا اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ لکڑی کا گٹھا لے کر آؤ اور اس کو توڑو. اب اس کو ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، سارا بندھا ہوا تھا. اب ایک لکڑی نکالا، بولا اب اس کو توڑو، کھڑک سے ٹوٹ گیا وہ. تو کیا ہوا؟ کہ ہمیں مثالیں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں جب تک کسی گروہ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گی میں دین کا کام نہیں کر سکتی. اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتی. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں گے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. کتنی پیاری بات ہے نا، کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں گے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر یہ لوگ پیچھے رہ بھی جائیں گے تو ان قریب اپنی جماعت سے جا ملیں گے. اور بس ایک دو ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پر جو مخلصین کا جو انجام بتا دوں تھوڑا سا، کہ شیطان کس طرح اپنے راستہ انسانی نفوس میں بناتا ہے. انسان میں مٹی کا عنصر جو ہے خداوندی کے عنصر پر کیوں کر غالب پا لیتا ہے. مگر جو شخص اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے روحانی جو اس کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر روح اللہ نے اپنی ڈالی ہے. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اپنی روحانی طاقت دیتا ہے. اور اس پر شیطان جو ہے اس کا تسلط نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جڑنے لگ گئے، جڑ رہے ہیں، مستقل ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، معنی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ کتاب وہ کتاب ہر چیز لگے ہوئے ہیں، تو اللہ پھر ہمیں اس طرح نہیں چھوڑتا ہے۔ انبیاء 45 اس میں بھی یہی انجام بتایا گیا کہ بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور اپنے حالت امن میں رہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو صراط مستقیم پہ چلیں گے، اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور ہم ان کے دلوں کی میل بھی نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے جو میل تھی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سب میل ویل سب وہاں پہ صاف ستھری ہو جائے گی، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ بھائی دنیا میں تو ہم دونوں بڑا لڑائی کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سب دل صاف ہو گیا، بھائی میرا دل آپ سے بالکل صاف ہے، اب میرے دل میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تختوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، ان کے دلوں کی میل ہم نکال دیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بٹھا دیں گے، اور نہ ان کو کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ وہ اسے نکالے جانیں گے، نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اور متقین کیا ہیں؟ متقین وہ ہیں جو اللہ کا ہر دھیان رکھتے تھے۔ کون لوگ ہوں گے؟ ہم لوگ، مطلب جو لوگ ایسا چاہیں گے کہ میں جنت میں اس طرح بیٹھوں، تو وہ لوگ اللہ کے ہر دھیان میں رکھتے تھے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں اس میں نہ چلا جاؤں۔ اور شاید جنت کے چشموں کا ذکر جو ہے اب وہ ہے جہنم کے مقابلے پر کیا گیا ہے، تو بس وہاں پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور آمنے سامنے تکیہ پر بیٹھے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے اور ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرماتے، اور ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں رب العالمین اس کو دور کر دیجیے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرما دیجیے کہ ہم جہاد کے لیے، اللہ ہمارے مرد حضرات اللہ سب کو پہنچا دیجیے جہاں 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 بھی ہو رہا ہے، اللہ سب کے دلوں کو دین صراط مستقیم دکھا دیجیے، ہدایت دے دیجیے، اور ہمیں شیطان سے ابلیس سے بہت دور کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب میں دوری ہو۔ ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر اور برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کے حوالے نہ کیجیے گا، ابلیس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ ہمیں تھام لیجیے اور ہمیں ہر شر سے اور ہمارے بچوں کو اور ہماری پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس سے بچا لیجیے، اور جس کے بھی دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی اور معاون اور مددگار بنا دیجیے، اور ہم ہر خیر کا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا